وجہ سے آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں وہ آ ہی جائیں گی. تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا, میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی. یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں, لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, آپ کو زندگی گزارنے کے ایک تھم رولز بتا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں, اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بلی بن جائے. اور اگر بیک بک دونوں کو غصہ آئے گا پھر معاملے بگڑیں گے. اور یہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والو رکھا ہے کہ میں نے دیکھا یہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں, عورتیں تو بیچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں, اور مردوں نے بڑی پرانی باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں. پورا دن ان کا کام ہوتا ہے, پھر بچوں کو دیکھنا, اور پھر خاوند صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے, بچوں کے کپڑے استری کر دیتا ہے, اپنی جوتیاں پالش کر لیتا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اپنے کھانے والی پلیٹ خود دھو لیتا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ نیچے لگ جائے گا. تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیے تھے وہ واقعی نہیں ملے. تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورال اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں. حقیقت بات ہے. اوورال آپ دیکھیں, کوئی اکا دکا آپ کو کیس مل جائیں گے کسی عورت نے خامند کو پکا کے کھا لیا کوکر میں, تو سر وہ آئے دن کبھی کسی خامند کے منہ پہ بھی تیزاب پھینکا ہے کسی نے؟ یہ آئے دن تیزاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں نا. کبھی کسی خامند کے اوپر بھی چولہا پھٹا ہے, عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں نا. زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر سٹل. لیکن میں ایک کریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو, کہ جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان کا ایٹیچیوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگوں کی نسبت, ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو, بہتر ہے. کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے. کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے, اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو. باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے. اگر آپ کے بیوی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھر میں انٹر ہو تو سانپ سونگ جائے ان کو, تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں عورت مضبوط ہو جائے گی اور خاوند جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا. روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے. فرینکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر. روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس بھی نہ کریں. میں نے تو اللہ کے فضل سے جس حد تک کوشش کرتا ہوں, کوئی نقصان ہوتا ہے میرے بچے فوراً مجھے, جس طرح ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ سے ہوئے نقصانات چھپایا کرتے تھے, ہمارے بچے نقصان ہوتا ہے جیسے میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں, وہ بابا وہ گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا, خود بتا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے مارنا کوئی نہیں ہے, تھوڑا سا ڈانٹنا ہے اور اس کے بعد آندہ احتیاط کرنی ہے, کیونکہ شیشہ آپ کے مارنے سے واپس کوئی نہیں آنا. ہمارے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا, ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی, یہ بالکل اوریجنل واقعہ ہے. گاڑی نہیں نکلوائی تو اس کے چھوٹے سے بچے نے نا, بچہ ہوتا ہے 8-10 سال کا بچہ تھا, اس نے نا اس کے اوپر ایک چابی پھیر دی یوں کر کے نا, تو وہ اس پہ نشان لگ گیا. تو چابی نے کیا نشان لگایا, وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جائیں گے, کیا ہوگا, گاڑی ایکسیڈنٹ میں بھی ضائع ہو سکتی ہے, ویسے بھی نامعلوم پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کو اتنا غصہ ہے کہ ابھی تو لا کے رکھی ہے میں نے, اس نے غصے سے اپنے بچے کو دھکا دیا تو وہ بچہ شولڈر کے بال گرا, جا کے سیڑھی پہ اس کا شولڈر لگا, اس کو انٹرنل ایسا زخم ہوا, اس میں پیپ پڑ گئی, الٹیمیٹلی اس کا بازو یہاں سے کٹ گیا. تو چٹ لے اپنی گڈی نو پوری زندگی بہ کے, تو 1 لاکھ گڈیاں دے کے بھی وہ بازو نہیں دوبارہ لے کے آ سکتا. اب وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کا سامنا کر سکتا ہے. تو وہ بچہ کہتا تھا کہ بابا آپ کی گاڑی تو واپس آ جائے گی, میرا بازو کون دے گا مجھے. سر اچھا یہ 80-20 ایک رول بھی ہے, آپ کو پتا ہے گوروں نے بنایا
کہ 80% مصیبتیں آپ خود لے کے آتے ہیں. شریعت کی طرف سے صرف 20 آتی ہیں, اللہ کی طرف سے 20 آتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو بتا دوں, کوئی بندہ دفتر میں لیٹ ہوا ہے, اب لیٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے روٹ ڈرائیونگ کرتا ہے, ٹھوک دیتا ہے راستے میں کسی کو, تو بندہ مر جاتا ہے. تو پھر وہ کہے گا یار آج میں چھٹی بھی کر لیتا, خیر تھا بندہ نہ میرے سے مرتا, میں تو پوری زندگی تاریخیں بھگتوں گا. لاکھوں روپے دے کے جان چھوڑتی ہے کورٹ سے. تو وہ مصیبت تو 20% بھی نہیں تھی, 80% نے خود کما لی. جس طرح اس بندے نے بھی, وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے نے 2000-3000 لے لینا تھا, یہ شولڈر تو کروڑوں اربوں روپے کا بھی نہیں لگ سکتا, تو بازو ہی کٹ گئی. تو ہمیشہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے, میں اپنی زندگی میں فوراً یاد کرتا ہوں, کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے نا, اس وقت خاموشی اختیار کر لیں, کیونکہ اس کے بعد جو مس ہینڈلنگ ہونی ہے نا وہ 80% ہونی ہے, اور آپ نے کہنا ہے کاش یار یہ میں بعد والا کام نہ کرتا, پہلے کی تو ریمیڈی ہو ہی جانی تھی, اب میں کیا کر بیٹھا ہوں. افراتفری مچا دیتے ہیں لوگ, وہ کیا ہو گیا. اس کے لیے آپ کو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوں گی کہ اچھا یہ ہو گیا, اس کا اب کچھ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تسلی سے بیٹھ کے سوچے تو آپ کو چلے گا یار اتنا بڑا بھی نہیں کوئی بگاڑ آیا, اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ واویلا ڈال دیتے ہیں, جو مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں, وہ پھر ایک مصیبتوں کی ایک چین شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریورس نہیں ہوتی. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں, لیکن میں نے چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں, اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو. آدم کے بچے بنو, آدمیت لے کے آؤ اپنے اندر, انسانیت لے کر آؤ, بیویوں کی عزت کرو. اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو. جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, زیادہ تر کو بہتر ملی. یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے, میں نے دیکھا. عورتیں بہت کم برائی میں انوالو ہوتی ہیں. عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا, وہ بیچاری شادی کے بعد خاوند کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی 2-4 کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں, یہ کروڑوں میں سے 2-3 ہیں. یہ پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے, لیکن مردوں میں اکثریت ہیں جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ جب انوالو ہوتے ہیں پھر ان کی بیویاں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں. اللہ سے ڈریں, اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے, اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بیوی بچوں کا خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے. انسان کا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے. انسان کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں, یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے